کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملوکیت کے نمائندہ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ اصل میں تاثر ہمارے ہاں بہت زیادہ دیا مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے ذریعے۔ یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ پرانی امت کی تھی، اس امت میں یہ جائز کیسے ہو گئی؟ پہلے اس امت میں آپ نسخ کا حکم تو لے کے آئیں۔ یس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال۔ جی، یہ سوال پوچھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال آج کل کے حالات کے اعتبار سے، مطلب جو بھی آج کل کی افکار ہیں، سیاسی افکار جو پھیلے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر، اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں اور یہ سوال بنتا ہے کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملوکیت کے نمائندہ ہیں یا تھے؟ کیا بتائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ اصل میں تاثر ہمارے ہاں بہت زیادہ دیا مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے ذریعے، اور اس طرح سے پیش کیا کہ جیسے پہلے چار جو خلفاء تھے وہ تو خلیفہ تھے، ہاں وہ تو خلیفہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملوکیت کے نمائندہ تھے۔ لیکن قطع کلامی ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ تصور صرف سید ابو علا مودودی نے تو نہیں دیا، جی جی یہ تو مصر کے اندر جو اخوان المسلمین ہیں جی جی ان کے نہیں پاس نہیں اور بھی لوگوں کے ہاں ملتا ہے، پہلے لوگوں میں بھی ملتا ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک بات عرض کی ہے نا کہ پہلے لوگوں میں جو تصور ہے نا ان کے ملک ہونے کا، وہ لغوی اعتبار سے ہے، وہ لغوی اعتبار سے ہے، وہ رحمت والی ملوکیت مراد لے رہے ہوتے ہیں، جو کہ معجم طبرانی کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔ یہ شجر ممنوعہ کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، یہ شجر ممنوعہ کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں میرے خیال میں مولانا ڈاکٹر مودودی اسرار کی، صاحب بھی تو اسی کے قائل ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی یہی تصور مولانا مودودی سے لیا، اس اسحاق جہلوی صاحب نے بھی وہیں سے لیا، اسحاق جہلوی صاحب سے پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ دور میں اس کانسیپٹ کا سورس بنا ہے مولانا مودودی۔ اچھا، مولانا مودودی علیہ الرحمہ جو ہے نا، ان کی پولیٹیکل اسلام میں نو ڈاؤٹ کنٹریبیوشن ہے، لیکن سیاسی اسلام میں جو انہوں نے فاحش غلطیاں کی ہیں اس میں سب سے بڑی غلطی، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ کتاب و سنت، ہاں بلنڈر اس کو کہنا چاہیے، کتاب و سنت کے صریح خلاف، وہ یہ کہ انہوں نے خلافت کے پیرالل ملوکیت کو ایک نظام قرار دیا، اور ملوکیت بھی جو ہے وہ ملک کے لفظ سے پکڑ لیا، ٹھیک ہے جی، خلافت کے پیرالل وہ لبرلزم کو نہیں لے کے آئے، خلافت کے پیرالل جو ہے وہ سیکولرزم کو نہیں لے کے آئے، ڈیموکریسی کو، ہاں ڈیموکریسی کو نہیں لے کے آئے۔ بہت سی چیزوں کو تو ہمارے ہاں لوگ پولیٹیکل اسلام والے تو اسلامائز کرتے رہے، یعنی جو مغرب سے آیا تھا اس کو اسلامائز کر لیا اسلامک ڈیموکریسی کے ذریعے سے۔ جی دیکھیں نا، سوورنٹی بلانگس ٹو پیپل، جی حاکمیت اعلیٰ عوام ہے، نہیں وہ اس معنی میں نہیں لیتے، جب وہ اسلامی جمہوریت کہتے ہیں تو وہ اس معنی میں نہیں اس کو لیتے، انہوں نے اسلامائز تو کر لیا نا۔ ہاں اسلامائز کر لیا۔ تو اگر اس کو اسلامائز کر سکتے ہیں تو کیا ملوکیت کو اسلامائز نہیں کر سکتے؟ بالکل ہو سکتی تھی، ملوکیت کو ویسے اسلامائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں جنرل کنورسیشن کر رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی خلافت کوئی اسلامی نظام ہے، ملوکیت جو یہ تو رومنز کا نظام تھا اور پرشیا کا تھا، اور جو مسلمانوں میں آ گیا، یہ بالکل فضول بحث ہے، بالکل فضول بحث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل، مسلمانوں کی تاریخ تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے آدم علیہ السلام سے، لیکن وہ اس کی وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ پرانی امت کی تھی، اس امت میں یہ جائز کیسے ہو گئی؟ بات یہ ہے کہ پہلے اس امت میں آپ نسخ کا حکم تو لے کے آئیں، ہاں، یس، تو اس کا مطلب کہ ناسخ و منسوخ تو بنائیں۔ کہ کیا پلیز اس میں فقہ کا ایک موضوع آ جاتا ہے اسی کہ جو تاکہ ناظرین کے لیے، اگر کوئی چیز بنی اسرائیل سے چلی آ رہی ہے، جی جی ہمارے ہاں وہ چیز جائز ہوگی unless and until ہمیں ناسخ و منسوخ سے وہ بات ثابت ہو جائے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو ہے سیاست شریعہ کا موضوع ہے، یہ کوئی فقہی موضوع ہے بھی نہیں، یہ کوئی عبادات کا موضوع ہے بھی نہیں کہ ہم پچھلی امتوں کی کوئی عبادات جو ہے وہ اٹھا کے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو بات کہی گئی ہے یہ ہمارے سامنے سورہ یوسف میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ان کو ایک تدبیر سکھا دی، جی، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، تو بادشاہ کا جو دین تھا اس کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، جی، تو بادشاہ چلی آ رہی تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام خود بادشاہ بنے، جی، سورہ یوسف میں پورا قصہ جو ہے وہ معروف ہے ہمارے سامنے، ٹھیک بالکل۔ ہے۔ اگر یہ اتنا ہی جو ہے فضول قسم کا نظام تھا یا بادشاہ ہونا اللہ کی نظر میں اتنا عیب تھا تو انبیاء کیسے بادشاہ بنتے؟ جی جی، پھر جو اس کے معصوم ہوتے ہیں،
پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں وَآتَا اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو بادشاہت دی جی، اور ساتھ میں ہم نے ان کو حکمت بھی دی۔ پھر حضرت طالوت کے بعد اب آپ دیکھیں کہ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام بھی جو ہے وہ اس کے بعد بادشاہ بنے ہیں، اور حضرت سلیمان پھر حضرت داؤد کے وارث بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، کس معنی میں وارث بنے ہیں؟ بادشاہت کے معنی میں۔ اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر چیز دی گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اب آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، وہ ملک بھی تھے خلیفہ بھی تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں کنٹرڈکٹ نہیں کر رہی۔ ایک شخص خلیفہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، کس کے؟ حضرت طالوت کے۔ خلیفہ اسی کو کہتا ہے نا جو کسی کی نیابت کرنے والا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی نیابت کرتا تھا بعد میں عالمانہ نبی، سیاسی امور میں۔ تو نبی کی جو نیابت چلتی ہے مذہبی امور میں تو وہ بعد میں آ کے نبی کرتا تھا، اور نبی کی جو نیابت آگے چلتی ہے سیاسی امور میں تو وہ اس کو خلیفہ کہہ دیتے تھے۔ تو نبی جو ہے بنی اسرائیل میں وہ ان کے بعد جو آنے والا ہوتا تھا وہ نبی بھی ہوتا تھا، یعنی مذہبی معاملات میں بھی وہ رہنما ہوتا تھا، سیاسی امور میں بھی وہ رہنما ہوتا تھا، تو اس کو خلیفہ بھی کہہ دیتے تھے۔ تو حضرت داؤد خلیفہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، ٹھیک ہے، اور ملک بھی تھے، ملک بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہی حیثیت تھی کہ وہ ملک بھی تھے اور نبی بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ تو نبوت جو ہے نا وہ خلافت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، اسی طرح خلافت ملوکیت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ قرآن نے ایک جگہ پہ اشارہ کیا ہے کہ دیکھو یہ نہیں ہے کہ خلافت اچھا نظام ہے اور ملوکیت کو برا نظام ہے، یہ نقطہ نظر بالکل غلط ہے، جسے کہتے ہیں نا بالکل سطحی قسم کا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت تو بہت اچھی چیز ہے اور خلافت قائم کرنے کی باتیں بھی کرتے ہیں اور ملوکیت کو گالی بنا کے پیش کرتے ہیں، نہیں ان کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے؟ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ تو سارا مغرب سے لیا ہوا کانسیپٹ ہے نا، وہاں سے جمہوریت کو اسلامائز کر لیا، انہوں نے ملوکیت کو برا کہا تو اس کے زیر اثر آپ نے ملوکیت کو برا کہنا شروع کر دیا۔ اصل بات کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ شریعت نے جو ہے وہ خیر اور شر میں تمیز کی ہے۔ یہ بات بتائی ہے قرآن نے کہ خلیفہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہے۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہا کہ نبیوں کے بعد ان کے جانشین ان کے خلیفہ کون تھے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، بالکل، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کے پیچھے پڑ گئے، خواہش نفس کے پیچھے پڑ گئے، تو ان کے بارے میں کہا یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو خلیفہ بھی جہنم میں جا سکتا ہے، ایسا ہی ہے، جبکہ وہ ہوائے نفس کی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا ہو، نماز کو ضائع کرنے والا ہو، صرف خلافت کے ٹائٹل کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ خلیفہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یہ کوئی وراثت کی بنیاد پہ نہیں آئے، جبکہ ملوکیت کے اندر یہ وراثت کی بنیاد پہ آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ پوری ایک ریاست کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اصل بات یہ ہے، صحیح اعتبار سے اگر آپ سوچیں نا تو ابھی قرآن کی آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی، وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، وراثت اللہ کے ہاں بری چیز نہیں ہے، بندہ کوالیفائی کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد اس کا بیٹا آ جاتا ہے، کیا پوری ریاست میں اس کا صرف بیٹا ہی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ہم ابھی اس پہ وہ جو اس قسم کے اعتراضات ہیں نا جسے الزامی جواب کہتے ہیں، ہم ابھی اس کی طرف نہیں جا رہے۔ اصولی طور پہ مجھے یہ بتائیں، اصولی طور پہ ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ کویسچن ہے کہ کیا ایک شخص کا بیٹا اگر کوالیفائی کر رہا ہو تو ہمیں اس کو نکال دینا چاہیے، یا اس کو بھی ہمیں اس کے اندر جو ہے آزمائش میں کھڑا کرنا چاہیے، یا اس امتحان میں ہمیں اسے بھی کھڑا کرنا چاہیے کہ اگر یہ آتا ہے میرٹ پہ تو آنے دو، بھلے بیٹا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر نے نہیں آنے دیا، حضرت عمر نے نہیں آنے دیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وارث سلیمان داؤد، نہیں آنے دیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت نہیں ہے، ایک آپشن ہے، اپنی چوائس ایک آپشن ہے، آپ نہ آنے دو، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے تو آنے دیا رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بن گئے نا اس کے بعد۔ یہ حضرت عمر کا فعل ان کی پرسنل چوائس بھی تو ہو سکتا ہے، اس لیے حضرت علی کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے ہیں، اگرچہ حضرت علی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو بناؤ، جی ٹھیک ہے، حضرت علی نے یہ لیکن نہیں کہا، آ تو گئے نا، وہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی خلافت اور ملوکیت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ خلافت میں جو ہے وہ وراثت نہیں چلتی، ملوکیت میں وراثت چلتی ہے۔ بات یہ اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبر کو ناپسند کیا ہے،
جبری خلافت بھی ہو سکتی ہے. یہ داعش کی خلافت کیا تھی؟ جبر ہے، سارا جبر ہی تو تھا. اور کیا تھا؟ مطلب جس کی سب نے مخالفت کی، ایون کہ انہوں نے بھی مخالفت کی کہ جو. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خلافت کے پیکج میں، خلافت کے ڈبے میں آپ ملوکیت ڈال دیں گے. تو آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، دین نے جبر کو، ظلم کو ناپسند کیا ہے، بھلے وہ خلافت کے نام پہ ہو. بالکل. اور دین نے عدل اور انصاف کو پسند کیا، بھلے وہ کوئی ملک عادل آ جائے. ایسا ہی حدیثوں میں آتا نہیں ہے کہ 7 جن لوگوں کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک کون ہوگا؟ ملک عادل. عادل ملک. عادل ملک کی بات ہے، عادل بادشاہ کی بات ہو رہی ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو خلافت جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی اسلامی نظام ہے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ملوکیت کوئی اسلامی نظام ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں خلافت اچھی بری ہوتی ہے. اچھی خلافت ہے تو یہ اسلامی نظام ہے، بری خلافت ہے تو یہ کفار کا نظام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ملوکیت اچھی اور بری ہوتی ہے. اگر اچھی ملوکیت ہے یعنی عادل بادشاہت ہے تو وہ اسلام کا مطلوب ہے، اور اگر بری ملوکیت ہے، کاٹ کھانے والی ہے اور اس میں ظلم و ستم اور جبر ہے تو وہ بری ہے، اس کی ہم مذمت کریں گے. تو خلافت جس طرح سے اچھی اور بری ہو سکتی ہے، خلیفہ اچھا اور برا ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں کیا کیا گیا کہ خلیفہ کو ایک مقدس گائے کے طور پہ پیش کیا. جی معصوم عن الخطا سمجھا ہوا ہے. معصوم عن الخطا لوگوں نے سمجھ دیا. ایک تو یہ غلطی ہوئی، وہ دیکھیں نا اہل تشیع کے ہاں تو وہ معمور من اللہ اس کو سمجھا گیا. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں تو وہ معمور من اللہ نہیں ہے نا، وہ تو سلیکٹڈ ہے نا. ٹھیک ہے. شورا نے سلیکٹ کیا یا افراد نے سلیکٹ کیا ہے تو وہ سلیکٹڈ، ہٹا بھی سکتے ہیں، اور اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے. تو ایک تو دیکھیں بہت سی چیزوں کو ہمارے یہاں ریوائز کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں نے اپنے پی ایچ ڈی کی تھیسس میں ان چیزوں پہ ریسرچ ورک جو ہے وہ اپنا ریسرچ اوپینین پیش کی ہے. ایک تو یہ کہ خلیفہ جو ہے نا تا حیات، یہ کہاں پہ ہے کتاب و سنت میں کہ خلیفہ تا حیات ہی ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ آپ فیل سے دلیل دے سکتے ہیں نا کہ تا حیات ہوتے تھے. تو اس دور کا ایک کلچر تھا، چل سے چل تھا. بادشاہ بھی تا حیات ہوتا تھا. یہ مسٹ نہیں ہے. دیکھیں خلافت اور ملوکیت دونوں میں تا حیات ہی ہوتے ہیں نا. تو آپ اس کو خلافت کو ملوکیت کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہاں سملیرٹی ہو گئی؟ بادشاہ بھی آتا ہے تو مرنے تک بادشاہ رہتا ہے، خلیفہ بھی آتا ہے تو مرنے تک خلیفہ رہتا ہے. یہ نہیں. اب ہمارے ہاں پولیٹیکل نظام کو ہمیں ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کو لیمیٹڈ اس کو رکھ سکتے ہیں، کرنا چاہیے. 5 ایئرس کرنا چاہیے، 10 ایئرس، جتنا بھی مناسب لگے. دوسری بات، ہمارے یہاں خلیفہ کو جو بے تہا اختیارات دے دیے گئے، وہ اس کو جو اتھارٹی دے دی گئی، جہاں اتنی زیادہ اتھارٹی ہوگی وہاں اس کا ابیوز ہوگا، مس یوز ہوگا، مورل کرپشن. یہاں تک کہ ہمارے یہاں یہ ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ اگر شورا میں، شورا عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ کہیں پارلیمنٹ، اگرچہ شورا تھوڑا مختلف کانسیپٹ ہے پارلیمنٹ سے، اگر شورا میں، پارلیمنٹ میں اور خلیفہ میں اختلاف ہو جاتا ہے تو کس کی رائے جو ہے وہ اس کو پریفر کیا جائے گا؟ تو ہمارے یہاں لوگ اس طرف گئے ہیں کہ جی خلیفہ کی رائے. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں جبر کا نظام ہے. شورا کی رائے کو ترجیح دی جائے گی. اچھا مثالیں جتنی بیان کی جاتی ہیں وہ ساری رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف جو ہے وہ مسلمانوں کے امیر المومنین نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، بلکہ نبی اور رسول بھی ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے جب سارے صحابہ سے اختلاف کیا، مسلمہ کذاب اور دوسرے جو فتنہ اس وقت پیدا ہوا تھا ان کے خلاف جہاد کرنے سے متعلق، تو وہ تو اکیلے لڑنے کے لیے تیار تھے. اصل بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس بات کو سمجھیں. آپ حضرت ابو بکر سے نیچے آ کے حضرت عمر کی بھی مثال لے لیں رضی اللہ عنہما. لیکن آج آپ کو عمر جیسا حکمران ملے گا؟ یہ بات بھی ہے. ویسی بصیرت، ویسا ایمان، ویسا تقوی، ویسی فہم و فراست کہ وہ سوچیں تو قرآن نازل ہونا شروع ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہیں میرے بعد نبی ہوتا ہے تو عمر ہوتا. آج آپ کو ایسے حکمران ملیں گے اتنے فہم اور بصیرت والے کہ جن کو آپ خلیفہ بنا کے آپ پوری قوم کا مستقبل ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں، بھائی جو کرو تم نے کرنا ہے. مطلب آپ نے انڈیا سے جنگ کرنی ہے تو آپ فیصلہ کرو. پوری پارلیمنٹ ایک طرف کھڑی ہے، آپ کا فیصلہ، بھائی پوری قوم کو آپ جھونک دو جنگ کے عذاب. آپ کی اس بات سے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. مغرب کی جو ڈیموکریسیز ہے نا، اس میں بھی پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر کے پاس پارلیمنٹ سے زیادہ قوت اور طاقت ہے. جب برطانیہ کی پارلیمنٹ کچھ کہہ رہی تھی اور برطانیہ کے ٹونی بلیئر نے جب افغانستان پر حملہ کرنا تھا تو کسی سے پوچھا نہیں. ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو رپورٹ دی، ان کے بڑے بڑے جرنیلوں نے اپنی اسٹریٹجیز مرتب کی اور ٹونی بلیئر نے کہا اٹیک کر دو. اور اس کا نقصان ہوا کہ فائدہ ہوا؟ نقصان تو ہوا لیکن کہاں گئی ڈیموکریسی جو ہم کو سکھایا پڑھایا گیا ہے بچپن سے؟ تو یہ بھی تو ملوکیت ہے یا ایک فرد واحد کی حکومت ہے؟ تو
تو اصل بات یہ ہے کہ اس دور میں اب اگر خلافت چل سکتی ہے نا جی تو وہ پرسنل نہیں، وہ شورائی خلافت چل سکتی ٹھیک ہے. شورائی خلافت، اور ویسے بھی یعنی ہمارے شورا مذہب کی رائے کو آپ ترجیح دیں. ٹھیک ہے، ویسے بھی ہمارے دین نے ہم کو اجازت دی ہے کہ آپ جس طرح بہتر اپنے حالات کے اعتبار سے، اپنے کلچر کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے قوانین مرتب کر لیں اور بس کتاب و سنت سے ناٹک کریں. بہر خلاصہ ڈاکٹر صاحب ہم یہ نکالتے ہیں کہ اصل میں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ خلافت اچھی ہوتی ہے اور ملوکیت بری ہوتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. اگر اچھی ہے تو آپ اپریشیٹ کریں، اور اگر بری ہے تو آپ اس کی مذمت کریں. اسی طرح سے ملوکیت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. اگر اچھی ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، اگر بری ہے تو آپ اس کی مذمت کریں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اس بات کو بہت اچھی طرح واضح کر دیا. ناظرین اب ہم نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ الخیر.